لیکن کوئی چیز اگر آپ کو دین میں آپ کو نقصان پہنچا دیں تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فانی نہیں ہے، وہ یہاں پر بھی آپ کے کام آئے گی اور وہاں پر بھی آپ کے کام آئے گی۔ اب آپ کو مختصر میں جو وضو کا طریقہ ہے وہ آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے، کیونکہ بحث ضروری ہے ظاہر سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، سروں کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں، چاروں فرضوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ چار ہی بات، وضو میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں، وضو میں، اب ان کا یاد بھی ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں، آثار وضو سے، وضو کے آثار سے چمکتے ہوں، جیسے جس سے زیادہ ہو سکے اپنی چمک کو زیادہ وضو کرے، چمک زیادہ ہو۔ وضو ہی تو ہے جو چہرے کو نورانی بناتا ہے۔ سارے پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں لوگ، ایسا بھی سرچ کر رہے ہیں، رات کو سو رہا ہے تو استعمال کر رہا ہے، صبح کو اٹھ رہا ہے تو استعمال کر رہا ہے، اور چہرہ وہی بڑا کھلا ہے۔ تو پتہ لگا کہ دنیا کی پروڈکٹ استعمال کر کے اپنے چہرے کی رونق، بھویوں اور مونچھوں داڑھی کے بالوں کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا، یہ بھی یہ بھی اگر خالی رہ گیا تو فرماتے ہیں غسل آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ تھوڑی اور گلے کا ڈالے رکھ دے، بغلیں جو ہوتی ہیں آپ پانی ڈالنے کا کیسے نہیں جائے، آپ کو مکمل طریقے سے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی بغل کو بھی آپ کو دھونا پڑے، تب جا کر کے آپ غسل ہوگا۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹھ کا پنڈلیوں کو اٹھا کر ناک کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک، سمجھ رہے ہیں؟ ناف ہوتی ہے پیٹ پر، تو اس میں بھی آپ کتنا ہی پانی باہر ہو تو کیا پانی پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے۔ آپ کو انگلی ڈال کر اچھے سے فرمایا دونوں ہاتھ میں اپنے تک 3 مرتبہ، پھر استنجے کی جگہ خواہ نجاست ہو یا نہ، استنجے کی جو جگہ ہے اس کو اچھے سے آپ دھو لیں، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں، بدن پر جہاں کہیں پر بھی ناپاکی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اس کو بھی آپ دھو ڈالیں۔ فرماتے ہیں پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں، پھر نماز کے ساتھ وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئیں، ہاں اگر چوکی یا تختے پر یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لیں، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چھڑک لیں، خصوصاً جاؤں میں، جہاں بھی نجاست لگی ہے پہلے ہاتھ دھو لیں، پھر استنجے کی جگہ دھو لیں، پھر جہاں بھی بدن پر نجاست ہے اس کو دھو لیں، پھر پورے جسم پر کیا ہے پانی کو چھڑک لیں۔ اب دیکھیں 3 مرتبہ دائیں انگلی پر پانی بہائیں اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل سے الگ ہو جائیں۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلے کو رخ نہ کریں، اس بات کا خیال رکھیں جب غسل کرنا ہے تو قبلے کی طرف رخ نہ کریں تو بے ادبی ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ دے دیں اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک کے اعضاء کا ستر ضروری ہے۔ نوجوان چھوٹا سا نیکر والا پہن کر بھی گھر میں گھومتے پھر رہے ہیں، یہ بھی شکایت آتی ہے، تو اس چیزوں سے بچے بھائی، یہ سب کیا ہے، یہ تو بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، تو ان تمام تر بے حیائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ طریقہ ہے، سمجھ گیا؟ فرضوں کا تو مکمل خیال رکھنا، کلی کرنا، ہاتھ میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو بھی دھونا، لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنے ہاتھ دھو، اس کے بعد اس کی جگہ دھو، جہاں کہیں نجاست رہتی ہے اس کو بھی صاف کرنا،
پھر بدن پر پانی چپڑے، اس کے بعد میں اپنے موندے پر پانی ڈالے، الٹے بیٹھے،